حکومتی خوف کا، جبر کا، دہشت گردی کا میں مظاہرہ کر کے آ رہی ہوں، وہ میرے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، وہ اس جعلی اور سلیکٹڈ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے۔ آج جس طرح پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے، اسپرے کیا گیا اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی، جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے، ان کے سر پھٹے ہیں، ان کو چوٹیں آئی ہیں، میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو، مسلم لیگ نون کے ان سپورٹرز کو جو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے، مسلم لیگ نون کی محبت میں، میاں نواز شریف کی محبت میں جو آج اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کھڑے رہے، میں ان کو میڈیا کی وساطت سے سلام پیش کرتی ہوں۔ اور آج میں نے پہلی دفعہ یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ ایک طرف سے پتھر آ رہے ہیں، آپ کو ایک نیب گردی کا سامنا ہے، آپ کے اوپر آنسو گیس اور وہ پانی سے وہ ہو رہی ہے، لیکن کارکن کھڑا رہا، کارکن ہلا نہیں۔ تو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، سلام بھی پیش کرتی ہوں، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے۔ اور رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جن کارکنوں کو اریسٹ کیا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو لیگل معاونت ہے وہ بھی پارٹی کرے گی اور ان کی خبرگیری بھی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ جب میری گاڑی نیب کے نزدیک پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سائڈ پہ عوام کا ایک سمندر ہے، میں نہیں جانتی تھی کیونکہ مجھے گاڑی میں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک آنسو گیس اور وہ شیلنگ شروع ہو گئی، اور اس سے میری گاڑی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ذرا دور دور ہٹ گئے، میری گاڑی بالکل اکیلی کھڑی تھی، تنہا کھڑی تھی۔ اسی اثناء میں سامنے سے نیب کے دفتر کے سامنے سے، بالکل سامنے سے جہاں پہ بیریکیڈز لگے ہوئے تھے، اس کے پیچھے سے، سامنے سے نہیں اس کے پیچھے سے، بیریکیڈز کے پیچھے سے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا، اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے۔ میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے، اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں سے وہ پتھر آئے۔ میرے سیکیورٹی گارڈز پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے۔ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور میرے پہ نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا، اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں، یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے، ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے، یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے، پرسوں۔ اور میڈیا کے ذریعے بڑے چالاکی کے ساتھ بغیر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لائے ہوئے میڈیا کو انفارمیشن ریلیز کی، اور یہ اشارتاً یہ کہنے کی کوشش کی گئی، جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی، کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس، اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں، اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا۔ ایک سیکنڈ ذرا سنیے۔ The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in فلاں areas، موزہ سلطان کے، موزہ مل، لکھوال and موزہ بدو کی ثانی، district لاہور، and in this regard you are required to provide details of the following:
Details of land acquired, purchased in each of the MOSA, year-wise breakup, sources of funds, जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land, if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. ये notice है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था, और अब मैं ये कहने में हक बजाने हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था, क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया। परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते, और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती। मैं अब वो कहना नहीं चाहती। तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना मुझे बुलाया है एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो। नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफ़ीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने वो भी सब जानते थे। लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मोहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के ज़रिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी, क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद
ان فیصلوں کے بعد اور اس دہشت گردی کے بعد، اس انتقام کی سیاست کے بعد، انتقامی حربوں کے بعد، کارروائیوں کے بعد، نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے. نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ، پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ، انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا، کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی، سیاسی جماعتوں کی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حکومت کی مدد کی. ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کا آپ کیس لے لیں. ایک وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو چھوڑ دیں. تو میر شکیل الرحمان صاحب کو، جن کو 140 دن ہو چکے حبس بے جا کے اندر، ان کو کیا عمران خان صاحب نے پکڑا ہے؟ ان کو تو نیب نے پکڑا ہے. اور کیا عمران خان کے کہنے سے وہ نیب اس کو چھوڑ دے گی؟ تو یہ حالت زار ہے نیب کی، جس میں مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے. نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اور اب ان کا یہ اصول ہے کہ دہشت گردی نیب کی طرف سے صرف ہونی نہیں چاہیے، آج پوری دنیا نے جیسے دیکھا کہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. تو بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا، جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں ہے، یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ ہے. اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اگر دوسرا مقدمہ اتنا وہ تھا مضبوط تھا تو تیسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلا بھی ختم ہو گیا، دوسرا بھی ختم ہو گیا، تیسرا جو ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا، یعنی کہ کچھ نہیں. ایک انکشاف آج میں یہاں کر دوں کہ جس ریفرنس کے اندر یا جس انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے مجھے پچھلے سال پکڑا تھا نیب نے، اور تقریباً 60 دن میں ان کی مہمان رہی تھی، پہلی پاکستان کی 72 سال کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیاستدان جو نیب کی مہمان رہی ہے. اور اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں رکھیں، کیونکہ ان کے پاس خواتین کو رکھنے کا کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن وہ جس مقدمے میں مجھے پکڑا گیا، کیا آپ جانتے ہیں، کیا پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ ریفرنس 1-1.5 سال کے باوجود آج تک نہیں بن سکا؟ انویسٹیگیشن کے نام پہ مجھے 60 دن رکھا، اور سوائے انویسٹیگیشن کے وہاں سب سوالات مجھ سے پوچھے گئے، مجھ سے پوچھتے رہے. وہ بہت انٹرسٹڈ تھے میری زندگی میں، تو مجھ سے پوچھتے رہے کہ مسلم لیگ نون تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، وہاں آپ کی کتنی سے ہے، مسلم لیگ نون میں مشاورت کا کیا عمل ہے، آپ کو کتنی پاکٹ منی ملتی ہے، آپ کون سی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کا فیوریٹ آتھر کون سا ہے. پولو کوئلو کے اوپر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں، ملکی سیاسی منظر نامے پر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں. اگر نہیں پوچھا تو مقدمے کے بارے میں چیزیں نہیں پوچھی. اور وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ 2018 میں جب مجھے اریسٹ کیا، کیوں کیا؟ الیکشن آ رہے تھے، نواز شریف کو اریسٹ کرنا اور مریم نواز کو اریسٹ کرنا تو ضروری تھا، اس کے بغیر تو الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تھا. وہ دھاندلی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. سمجھ آ گئی مجھے تو کوئی اس میں شک ہی نہیں تھا کہ مجھے کیوں پکڑا اس وقت. پچھلے سال مجھے کیوں گرفتار کیا انویسٹیگیشن کے نام پہ، وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک کے بعد ایک میرے ایسے زبردست جلسے ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ عوام کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، ایک رائے بن رہی تھی، ایک طوفان آ رہا تھا جس کو روکنا ضروری تھا. اور 8 تاریخ کو کشمیر میں میرا جلسہ تھا. کشمیر پہ ہم ابھی بعد میں آتے ہیں. کشمیر پہ میرا جلسہ تھا، اور 6 تاریخ کو مجھے جب میں میاں صاحب سے ملنے، اپنی ہفتہ وار ملاقات کے لیے میں ان سے ملنے جب کوٹ لکھپت جیل گئی، تو وہاں میں میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے وہ جیلر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو باہر شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں. تو میں جب جیل کے گیٹ سے باہر نکلی تو شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، ساتھ نیب کھڑا تھا، پولیس کھڑی تھی.
تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں. تو میں نے پوچھا کیوں؟ بس میڈم یہ اس طرح سے مجھے انہوں نے میں نے کہا اچھا میں آتی ہوں، میں اندر میاں صاحب سے ملاقات میں ہوں، میں میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے ایک دفعہ ان کو گلے مل کے میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. انہوں نے مجھے اندر جانے دیا. ابھی میں اندر میاں صاحب کے پاس پہنچی اور میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ مجھے باہر اریسٹ کرنے آئے. میاں صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی. تو اتنے میں نیب جیل کے اندر گھس آئی، جس کمرے میں اور میاں صاحب موجود تھے. وہاں آ کر مجھے میاں صاحب کے سامنے انہوں نے گرفتار کیا اور میرے بچے بیٹھے تھے، میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ چھوٹی ہے عمر کی، وہ رونے لگی. میاں صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کے سامنے ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے گرفتار کیا اور میں ان کو کہتی رہی کہ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا. مجھے نیب لے گئے. لیکن اب آج گرفتار کرنے کا یا آج مجھے نیب میں بلانے کا 1 سال بعد اچانک ان کو کیا خیال آیا؟ آج تو کوئی جلسے ریلیز نہیں ہو رہی، آج تو کوئی سر پہ الیکشن نہیں ہے. تو اس پہ میں سوچ رہی تھی کہ آج اچانک کون سی کوئی ایسی چیز سچویشن آ گئی ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑا، مجھے بلانا پڑا پھر سے. تو میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ خوف جو آج کل ان کے انٹرنل سرویز ہو رہے ہیں، جن کی خبر یہ میڈیا کو تو ریلیز نہیں کرتے، لیکن سرویز کی خبر ہم تک بھی پہنچتی ہے. تو ان سرویز میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا گراف جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے. اور پنجاب کے اندر اسپیشلی ان کے جو انٹرنل سرویز ہوئے ہیں یہ اس سے بہت بری طرح گھبرا گئے ہیں، پینک کر گئے ہیں. اور اس کے بعد ان کو نواز شریف کا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن مسلم لیگ نون کا گراف جو ہے وہ پنجاب سے ان کو ان کے سرویز کے مطابق مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے. تو یہ وہ خوف ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا، لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے. اور وہ خوف کیوں ہے؟ وہ خوف اس لیے ہے کہ اتنے ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سروائیول نظر آتی ہے. ایسے الفاظ ہم نہیں استعمال کرتے. اتنے ظلم وہ کر چکے ہیں کہ اب ان کو اپنے انجام سے خوف آتا ہے. تو اس لیے یہ جو اب ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بلا رہے ہیں اس کو بلا رہے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پاناما بھی ختم ہو گیا، اقامہ بھی ختم ہو گیا، باقی چیزیں بھی ختم ہو گئیں. تو مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا. آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو جو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی؟ تو آپ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے، وارننگ ملی ہے. اور جو حکومت اب مہلتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو کلیئرلی یہ کہا گیا ہے، آپ کی زبان سے ہم نے سنا، آپ نے یہ کہا کہ 6 مہینے ملے ہمیں اور 6 مہینے کے بعد وہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے یہ میں نہیں جانتی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. تو یہ خوف کی جو اچانک یہ پینک کی ایک لہر اٹھی ہے اس کی یہ وجہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اب میں نے کشتیاں جلا دیں، تو کشتیاں جلانے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. کشتیاں جلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنے ظلم کر لیے ہیں، اتنی زیادتیاں کر لی ہیں
کہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جیل سے ڈرانے کی, ایک سیکنڈ دیکھیں, ڈسٹرپشن ہوتی ہے, میرا فلو ٹوٹ جاتا ہے. ایک سیکنڈ پلیز, دیکھیں بڑی مہربانی, نہیں بچوں پلیز دیکھیں, ڈسٹرپشن ہوتی ہے, میرا فلو ٹوٹ جاتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا ہے. آپ اپنی نالائکی سے معاملات کو خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آج بھی آپ کی پرائیورٹیز, میں سمجھ گئی کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, آپ کے اندر وہ عقل نہیں ہے, آپ کے وہ تجربہ نہیں ہے, آپ زبردستی مسلط کیے گئے ہم پر, وہ سمجھ آتی ہے, لیکن آج بھی آپ کی پرائیورٹیز مسڈ پلیسڈ ہیں. آج بھی آپ کی جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس پہ اوپر بھی نواز شریف ہے, نمبر 2 پہ بھی نواز شریف ہے, نمبر 3 پہ بھی نواز شریف ہے, اور آخر میں بھی نواز شریف ہے, اور مسلم لیگ نون ہے. اور دیکھیں آپ کی ساری کیبنٹ میٹنگز, آپ کی خفیہ میٹنگز, آپ کی کیبنٹ میٹنگز, آپ کی حکومتی میٹنگز ساری نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہو جاتی ہیں. نواز شریف کی واک کرتے ہوئے تصویر آ جائے آپ تب ہل جاتے ہیں. نواز شریف کی کافی پیتے ہوئے تصویر آ جائے آپ کو تب تکلیف شروع ہو جاتی ہے. نواز شریف جہاز پہ سیڑھیاں چڑھ کے جائے آپ کو تب تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو نواز شریف کی صحت کے بارے میں آپ نے پروپیگنڈا کیا, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کی کسٹڈی میں نواز شریف بیمار ہوا, آپ کی کسٹڈی میں نواز شریف موت کے دہانے تک پہنچا, آپ کی کسٹڈی میں وہ میری موجودگی میں سروسز ہاسپٹل میں آپ کے سرکاری ڈاکٹرز کے نیچے وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا. آپ کی کسٹڈی میں آپ کے فیصلے سے وہ باہر گیا, اور اس کے بعد جب وہ باہر چلا گیا تو آپ نے کیا کہنا شروع کر دیا. آپ کے وزیروں نے پریس کانفرنسز کی, آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں کہ نواز شریف کو صحت کو خطرہ ہے تو انسانی ہمدردی کے لیے میں نے جانے دیا. سوری, آپ نے انسانی ہمدردی کے لیے نہیں ان کو جانے دیا, آپ کو نواز شریف پر رحم نہیں آیا, آپ کو اپنے اوپر رحم آیا. آپ کو جب یہ خبر ملی کہ نواز شریف بیمار ہے اور موت کے دہانے تک پہنچ گیا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ کی کسٹڈی میں اس کے ساتھ یہ ہوا, تو آپ کو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور آپ نے اس رحم آپ کو اپنے اوپر آیا, نواز شریف کے اوپر رحم نہیں آیا آپ کو. آپ نے اس کو جلدی ملک سے باہر بھیجا علاج کے لیے, تاکہ وہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہ آ جائے, اور آپ عوام کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کے گریبان پہ ہوگا, کل آپ سڑکوں پہ چل نہیں سکیں گے. تو میں یہ جانتی ہوں کہ رحم آپ کو نواز شریف پر نہیں آیا, رحم آپ کو اپنے آپ پر آیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں یہ ہوگا. تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا, آپ نے ان کی صحت پہ سیاست کھیلنی شروع کر دی. شرم آنی چاہیے آپ کو, شرم آنی چاہیے آپ کو. اور آج بھی جب آپ سے آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں, آپ کے پاس مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو کرپشن کا آپ راہ گلابتے رہتے ہیں, تو کرپشن کا فیصلہ تو پھر زمینی حقائق پہ ہونا چاہیے. بتائیں مجھے ذرا, نواز شریف کے دور میں آٹا, دال, چینی, چاول, بجلی, گیس کیا قیمتیں تھیں, آج کیا قیمتیں ہیں؟ آپ خود ہی فرماتے تھے نا کہ جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, آئل کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر اس لحاظ سے چور کون ہوا؟ نواز شریف 5.8 پہ جیت کے گیا تھا, آج پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ منفی میں جی ڈی پی چلی گئی, مائنس میں چلی گئی جی ڈی پی. شرم کی بات تو یہ ہے نا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کرپٹ کون ہے اور کیا پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے. اور صرف یہ کہ آپ پھر اسی پہ فیلئر نہیں ہے آپ کا, صرف اکنامک فرنٹ پہ اور معیشت پہ آپ کا فیلئر نہیں ہے,
آپ کا فیلئر فورن پالیسی پہ بھی ہے اور ایسا فیلئر ہے کہ شرم آ جائے انسان کو. سفارتی محاذ پر آپ بری طرح ناکام ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ 72 سال میں کبھی کسی کے دور میں, کسی وزیر اعظم کے دور میں, کسی ڈکٹیٹر کے دور میں کشمیر کی بھارت کو کیا اتنی جرأت ہوئی کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر سکے؟ یہ سیاہ دھبا بھی آپ ہی کے منہ پہ لگا. اور آپ تو بڑا خوش آئے تھے نا امریکہ سے واپس کہ ثالثی ہوگی, کشمیر پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. کہاں گئی وہ ثالثی؟ کہاں گئی وہ تقریریں اور وہ سٹیٹمنٹس جو آپ نے پرچیوں کے بغیر دیے تھے؟ کیا ہوا کشمیر کا؟ آج 72 سال میں پہلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں جا گرا آپ کے دور حکومت میں, اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہے. آپ کیا کہیں گے کشمیریوں سے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لڑ سکا؟ میں فون کرتا تھا تو مودی فون نہیں اٹھاتا تھا. یہ وہی مودی صاحب ہے نا, پرائم منسٹر مودی, جو میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو پاکستان آئے تھے. وہ آپ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے فرق ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر میں, ایک تجربہ کار پرائم منسٹر میں, ایک ایسے پرائم منسٹر میں جو ہر چیز کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, اپنے ملک کا انٹرسٹ واچ کرتا ہے, اور ایک مسلط شدہ وزیر اعظم میں. تو اس کے لیے اب آپ نے کہا کہ اب خفت مٹانے کے لیے میڈیا کو آپ نے کنٹرول کر لیا. میڈیا پہ آپ نے وہ بات اٹھنے نہیں دی, اور اپنی خفت مٹانے کے لیے, اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آپ کشمیر کے نقشے پہ لکیریں کھینچنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا, یا 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا, یا ایک شاہراہ کا نام بدل دینے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا. یہ تو بڑا آسان کام ہے بھائی. میاں نواز شریف پر جب یہ وقت آیا, جب انہوں نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا, تو میاں صاحب کے لیے تو بڑا آسان تھا. 6 ایٹمی دھماکوں کے بدلے 12 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے تو پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بنتا. بنی گالا کا نام تبدیل کر کے اس کو چاگی اس کا نام رکھ لیتے. ایک سیکنڈ پلیز. اور پھر فارن پالیسی کا حال دیکھ لیں, عقل کا حال دیکھ لیں, سمجھ کا حال دیکھ لیں کہ بچگانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر سعودی عرب جیسے دیرینہ دوست اور ہمدرد کو ناراض کر دیا. اور اب رہی کہیں کسر انہوں نے جو OIC کے در پہ ہو کے وہ جو ناراض کرنے کا سلسلہ تھا, وہ اس میں بھی OIC کو ناراض کر دیا, OIC کے خلاف سٹیٹمنٹس دے کے ہمارے دوست ممالک کو ناراض کر دیا. تو یہ تو آپ کی ناعاقبت اندیشی کا حال ہے. آپ نے ملک کو ہر طرح سے آگ میں جھونک دیا. شرم آنی چاہیے. اور پھر پرائیورٹی آج بھی آپ کی کیا ہے کہ عوام کے نمائندوں کو پکڑو, اپوزیشن کو دباؤ. بھائی مان لیا کہ آپ کے پاس حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن کیا غریب عوام جو روٹی کو ترس رہے ہیں, جو بجلی گیس کے بل دینے سے قاصر ہیں, جن کی نوکریاں چلی گئیں, کیا ان کے صداؤں پہ آواز دھرنے کے لیے یا ان کی بات سننے کے لیے آپ کو عوامی مینڈیٹ کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی انسانیت, عقل اور ہمدردی کی ضرورت ہے. اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے. اور حال آپ کا یہ ہے کہ نواز شریف پہ آپ ہر جگہ تنقید کرتے ہیں, لیکن نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں پر بڑی ڈھٹائی سے, کمال ڈھٹائی سے 6 بار اپنی تختیاں لگاتے ہیں. تو بھائی نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں سے کے اوپر تختیاں لگانے سے بدل کے وہ منصوبہ تو آپ کے نام نہیں لگ جائے گا نا. ہزارہ موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, سکھر ملتان موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, ملتان لاہور موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, بجلی کے کارخانے آپ نے نہیں لگائے نا. جب بھی آپ سی پیک کا نام لیتے ہو, سی پیک کی تصویریں ٹویٹ کرتے ہو, ویڈیوز ٹویٹ کرتے ہو, لوگ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف. شکریہ نواز شریف کی صدائیں آتی ہیں.
آپ کو ہر جگہ نواز شریف اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہر جگہ نواز شریف ہے اور رہے گا انشاءاللہ. بس اور آپ کی حکومت جو پہلے ہی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, 6 مہینے کی مہلت پہ چل رہی ہے, آپ کے لوگ تو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں, آپ کے MNAs MPAs اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں, آپ اپنے عوام میں نکلنے کے قابل نہیں, بلکہ جن چند افراد نے آپ کو ووٹ دیا بھی تھا وہ بھی آج اپنے محلوں میں منہ چھپاتے پھر رہے. کچھ منہ چھپا رہے اور کچھ کانوں کو ہاتھ لگا رہے کہ آئندہ اس قسم کے دھوکے میں نہیں آنا. تو آپ کا اپنا یہ حال ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم سب مل کے نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس نالائکی سے بہت جلد لوگوں کو آزادی دیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ اب نعرہ نہیں لگے گا کوئی, پلیز. ایک منٹ باری باری. میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی, ایسے نہیں. عثمان آپ بات کریں, میں آپ کو دے رہی ہوں, سب کو میں ادھر ہی, ہم سب ادھر ہی.